أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. ابھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا پروگرام شروع ہوا تھا، لیکن خیال یہ پیدا ہوا کہ رمضان المبارک کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس سلسلے کو تو ہم نے موقوف کر دیا اور یہ ضروری سمجھا کہ ان دنوں کے اندر رمضان المبارک کی ضروری مسائل بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ مہینے بھر تک کام آئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے جا چکے ہیں. مہینے سال میں چند روز یعنی 1 مہینہ، اس توقع پر کہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو. یعنی روزہ رکھنے کے بعد میں آدمی کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. اور اس میں ایک لفظ ہے کم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ تم کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہے. ان 2-3 نشستوں کے اندر تم پر ہی بحث ہو رہی ہے. دیکھو تم کا لفظ جو ہے نہ تو یہ دماغ کے لیے آتا ہے، نہ آنکھ کے لیے آتا ہے، نہ کان کے لیے ہوتا ہے، نہ ہاتھ پیروں کے لیے ہوتا ہے. تم کا جو لفظ ہے وہ بالوں کے سر کے بالوں سے لے کر اور پیروں کے تلوے تک پورے جسم کے لیے تم کا لفظ بولا جاتا ہے. جب کہا جائے گا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھ پر بھی روزہ فرض، تمہارے کان پر بھی روزہ فرض، تمہاری زبان پر بھی روزہ فرض، تمہارے دل اور دماغ پر بھی روزہ فرض، تمہارے معدے پر بھی روزہ فرض، تمہاری شرمگاہوں پر بھی روزہ فرض. ہر چیز پر روزہ فرض کیا جائے گا. دیکھو یہ مائک ہے،
اس کا سب سے چھوٹا حصہ یہ مائک ہے، اس کے اندر بھی جو چھوٹے سے چھوٹا تار ہے بس وہ کام کرنا چھوڑ دے، سب سے زیادہ مہین تار جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو یہ پوری مشتری بیکار ہو جائے گی، ایمپلیفائر بھی خراب ہو جائے گا، بجلی بھی کام نہیں کر سکے گی، مائک بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے بے شمار پرزوں کے اندر سے صرف ایک سب سے چھوٹا تار جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، پوری مشنری بیکار ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب پورے جسم کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تو اگر زبان بے احتیاط ہوگی تو روزہ ختم، کان بے احتیاط ہوگا تو روزہ ختم، دماغ بے احتیاط ہوگا تو روزہ ختم۔ یہ بھی مشین ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، تو اس لیے علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پورے جسم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث سنو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھ کر بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا اور بھوکے مرتے ہیں۔ اور رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں رات بھر کی جگائش کے بدلے میں نیند کی تھکان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کی تھکن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر روزہ رکھ کر ایسے کام کریں گے جس سے آنکھ کا روزہ ٹوٹے، کان کا روزہ ٹوٹے، زبان کا روزہ ٹوٹے، تو ہمارے روزوں سے کوئی ثواب ہم کو نہیں ملے گا، بس بھوکے مریں گے صبح سے شام تک۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ان سب وہ چیزوں کے روزے کیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور زبان ہے، زبان کا روزہ فرض ہے۔ اب زبان کے اعمال پر غور کیجیے، زبان کی بدعملی میں ایک بدعملی جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے چغلی، ایک دوسرے کے خلاف بیان کرنا، جو بلکہ غیبت سمجھو سب سے بڑا جو بدعمل ہے، بدعملی ہے، وہ غیبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی برائی ایسی مجلس میں کرو جہاں وہ موجود نہ ہو اور اس کو معلوم ہو تو اسے غصہ آئے، اس کا دل ٹوٹے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو بات ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو فرمایا کہ سچ ہوگا جبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹ ہے تو تہمت ہے۔ مثال کے طور سے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب آپ اس کی عدم موجودگی میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ سچائی تو ہے لیکن یہی غیبت ہے۔ اس لیے کہ اگر تمہیں اتنی ہمدردی تھی تو اسی سے کہنا چاہیے سر نماز پڑھو، اس کے پسے پرس کیسے کہہ رہے ہو؟ تو وہ سچائی جو حقیقت میں سچائی ہے، لیکن ایسی سچائی ہے کہ اگر وہ بات والے کو معلوم ہو تو اس کے دل کے ٹکڑے اڑ جائیں، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اور یہ اتنا گندا اور گھناؤنا عمل ہے کہ غیبت کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا جسم کا مردار گوشت اس کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ یہ حدیث سمجھنے کی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا مردار گوشت اس کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، اور اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس گوشت کو نکلوا کے دکھایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ فلاں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور اب ان کی اتنی بری حالت ہو رہی ہے کہ شاید وہ افطار سے پہلے دم توڑ دے، ان کی جان نکل جائے۔ تو آپ نے ایک پیالہ دیا اور یہ فرمایا کہ اس پیالے کے اندر ان سے قے کراؤ۔ جب قے کرائی ان عورتوں سے تو اس کے اندر کچا گوشت اور تازہ خون نکلا۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید اس کی عادتیں کر گئیں، تو جب آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایسے ایسے گوشت کی بوٹی نکل رہی ہیں اور خون نکل رہا ہے، کہ فرمایا گھبراؤ نہیں، ان لوگوں نے حلال مال سے تو شہری کی، حلال مال سے شہری کی، لیکن پھر دن بھر یہ مسلمانوں کی غیبتوں کے اندر مبتلا رہیں،
تو ان کا مردار گوشت ان کے پیٹ میں پہنچ گیا ہے. اگر اس کو میں نہ نکلواتا تو یہی گوشت آج جہنم کا انگارہ بن جاتا. کتنی خطرناک بات ہے یہ. ایک موقع پر چند صحابہ آئے اور انہوں نے آپ سے بات کرنا چاہا. تو آپ نے فرمایا کہ باہر جاؤ اور پہلے اپنے دانتوں میں خلال کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھائے بھی مہینوں ہو گئے, ہمارے دانتوں کے اندر کیا. فرمایا نہیں جاؤ چلو دانت صاف کرو تمہیں. جب دانت صاف کیے تو اس کے اندر چبایا ہوا گوشت نکلا مسوڑوں کے اندر سے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ غیبت کرتے ہو اور جس کا گوشت جس میں پہنچتا ہے وہ اس کی دیکھو دانتوں کے اندر اس کا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے وہ گوشت باقاعدہ نکال کر دکھایا, سچائی کو سچائی کر کے دکھایا کہ غیبت کرنے کا وبال یہ ہے کہ جس کی ہم غیبت کریں گے اس کا مردار گوشت اس کے پیٹ کے اندر پہنچے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اگر ذرا بھی شرم کا مادہ ہے مسلمانوں کے اندر تو اس حدیث کے مفہوم کو بہت غور سے سمجھیں. آپ نے یہ فرمایا کہ سود کا کم سے کم درجہ جس کی تقسیم نہ ہو سکے, ایک رائی کے دانے کے برابر کم سے کم درجہ, اگر سود کا کم سے کم درجہ بھی کسی نے استعمال کیا ہے تو گویا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ میں اپنا مکالہ کیا. اور پھر فرمایا کہ کسی نے اگر 4 آنے بھر سود لیا ہے تو اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا. اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے. مطلب یہ کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے 70 مرتبہ بھی اگر زنا کرے تو اتنا عذاب نہیں پائے گا جتنا عذاب اس غیبت کرنے والے کو مل جائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ارے تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو, پینے کو نہ ہو, پہننے کو نہ ہو, رہنے کو نہ ہو, وہ غریب ہے. فرمایا نہیں وہ غریب نہیں ہے. فرمایا غریب وہ ہوتا ہے جس نے زندگی بھر نیک اعمال کیے اور کوئی بھی برائی کا کام نہیں کیا, بس ایک مرتبہ کسی کی غیبت کر دی تھی, ساری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور کوئی نیکی نہیں چھوڑی, لیکن ایک مرتبہ کسی کی غیبت کر دی. اب میدان حشر میں یہ آدمی پہنچے گا تو ایک طرف تو اس کی نمازیں قطار اندر قطار کھڑی ہوں گی, ادھر اس کی صدقہ خیرات پہاڑوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے, اور وہ بڑا مطمئن ہوگا کہ پورا عالم محشر میری نیکیوں سے کے ثواب سے بھرا پڑا ہے, بس نمبر آتے ہی سیدھا جنت کے اندر پہنچوں گا. یہ خوش ہو رہا ہے. اتنے میں ایک پھٹیچر سا آدمی آ گیا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں انصاف چاہتا ہوں. یہ حدیث ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوچھا کیا انصاف چاہتا ہے؟ کہ یہ تیرا نیک بندہ جو کھڑا ہے جس کے نیک اعمال سے تمام میدان حشر بھرا ہوا ہے, اس نے فلاں موقع پر میری غیبت کی تھی اور میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے. میں دیندار لوگوں کے پاس تو یوں نہیں گیا فریاد کرنے کہ میں خود بددین تھا, اور دولت مندوں کے پاس یوں نہیں گیا کہ میں غریب تھا میری کون سنتا. تو میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ تیری بارگاہ میں آ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا, اللہ تعالیٰ آج میرا انصاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے انصاف کے اندر؟ کہ اس کی جو ساری نیکیاں ہیں یہ سب اس کے نامہ اعمال سے کاٹ کر میرے نامہ اعمال میں لکھ دو. فرشتوں کو حکم ہوگا, فرشتے اس کے نام سے کاٹیں گے اور اس کے نام پر لکھ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہ بس یہ اور چاہتا ہوں کہ میرے تو گناہ ہیں وہ میرے نامہ اعمال سے کاٹ کر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دو. آپ نے فرمایا یہ ہے غریب جس نے ساری زندگی نیکی کمائی, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن ایک غیبت کرنے کی وجہ سے سب مال پرایا ہو گیا اور ایک گناہ کار کے سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ گئے. وہ گناہ کار جنت میں چلا گیا, یہ نیکوکار جہنم میں چلا گیا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہوئی. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور غیبت سے تو بہت ہی بچنا چاہیے. بہت خطرناک عمل ہے, بہت خطرناک عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اچھی بات بیان کی ہے, سچی بات بیان کی ہے,
لیکن آپ نے فرمایا کہ سچی ہے جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو تہمت ہے، تہمت کا انجام پھر اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے زبان کا، اور عام طور سے روزے کی جھنجھڑ میں، روزے کی بھوک و پیاس کے اندر یہ مشغلہ ہمارا دل بہلانے کا ہوتا ہے۔ جہاں دو مرد بیٹھتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ساری زندگی کا جو اثاثہ ہے، کیا دھرا ہے، وہ سب کا سب ذرا سی حرکت پر زبان کی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ذرا سیدھی سیدھی چلنا۔ جسم کے سارے اعضاء، سر، ہاتھ، پیر، سینہ، یہ سب کے سب زبان سے کہتے ہیں کہ ذرا سیدھی سیدھی چلنا، تو ٹیڑھی چل کر 32 دانتوں کے اندر بند ہو جائے گی اور چوٹیں ہمارے آ جائیں گی۔ دیکھو کسی شکاری بکنے والے کی زبان کو نہیں کاٹتا ہے، سر پھوڑتے ہیں، تو گناہ کرتی ہے زبان، اور وہ 32 دانتوں کا دن محفوظ ہوئی اور سر پھوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، قتل ہو گیا، ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت روزے کے اندر تو خاص طور پر بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بدعملی زبان کی جھوٹ بولنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، جسے کاندھے پر رہنے والے فرشتے سنتے ہیں، اور وہ فرشتے اس بدبو کی تاب نہ لا کر اس سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں بھاگ کر، یعنی رحمت کے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 عمل ایسے ہیں۔ اچھا، جھوٹ کا مسئلہ ایک اور بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان سے قتل والا عمل بھی ہو سکتا ہے، چوری والا عمل بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے گناہ کر سکتا ہے آدمی، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی آپ نے زنا سے بھی زیادہ خطرناک جھوٹ کو بتلایا، قتل سے بھی زیادہ خطرناک آپ نے جھوٹ کو بتلایا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ میں عقیدہ آخرت خطرے میں پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، ایک آدمی پر کوئی جرم عائد ہوا اور اس کی سزا اس کے سامنے آئی، تو اس نے جھوٹ بول کر سزا سے بچ گیا۔ وہ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس نے آخرت کی سزا کو برقرار رکھا اور جھوٹ بول کر یہاں کی سزا سے اس نے جان بچا لی۔ تو گویا اس نے دنیا کی سزا کو زیادہ سمجھا، آخرت کی سزا کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو اس سے آخرت جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ تو غیبت اور جھوٹ یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے بعض علماء نے، بعض ائمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن خیر، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو نہیں کہتے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کا قطعی ذرہ برابر بھی ثواب نہیں رہتا ہے غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ بس یہ ہے کہ قیامت کے دن بے روزہ کی جو سزا ہوگی اس سے بچ گیا یہ، لیکن یہ چاہے کہ اپنے روزے کا ثواب حاصل کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا آپ نے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسی تہمت لگانے کی بات ہے، ایسی گالیوں کی بات ہے۔ گالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ گالی کے عادی بن جائیں گے تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ اللہ کی نگاہوں سے گرنا بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے۔ نگاہوں سے نہ گرے تو آدمی مار کر اس سزا دے سکتا ہے، لیکن نگاہ سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہے مجرم، ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ متوجہ ہی نہیں ہوتا ایسے آدمی کی طرف جو بات بات میں گالی بکتا ہو۔ تو گالی بکنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ایسے اعمال ہیں جن سے روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جن لوگوں سے پردہ واجب ہے ان سے پردہ کیا جائے۔ گھروں کے اندر اگر تصویریں لگی ہوئی ہیں
تو وہ بھی گویا عورت ہی کی تصویر ہے. اور جس گھر میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا پلا ہوا ہوتا ہے یا تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اگر گھر والے کی موت آنے لگے اور گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں تو پھر آپ بتائیے کون سا فرشتہ آئے گا؟ رحمت کو تو آئے گا نہیں، پھر غضب کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے. تو آنکھوں کا پردہ آج کل ہمارے یہاں اب یہ رمضان آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے رمضان میں راتوں کو مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوگا. آگے آگے عورتیں ہوں گی، پیچھے پیچھے نوجوان طبقہ ہوگا. ہنسی مذاق کہتے ٹھٹے سرد ہوتا ہے. اور خاص کر شب قدر کے اندر تو یہ حرکتیں بہت ہی عام ہوتی ہیں. تو آنکھ کی بے پردگی سے بھی روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کان کا پردہ ہے، کان کا روزہ ہے. ناجائز قسم کے گانے سننا، ناجائز قسم کی محفلوں کے اندر بیٹھنا، کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں چغلیاں ہو رہی ہیں، ہم جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. یا کسی نامحرم کی آواز ہم سن رہے ہیں، مرد کے لیے آواز سننا عورت کی اور عورت کے لیے مرد کی آواز سننا یہ قطعاً حرام ہے. ان چیزوں سے روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ تین مجرموں کا تذکرہ ہے اس کے اندر. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہمزہ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو اور لمزہ کہتے ہیں چغلی کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بربادی ہے، تباہی ہے غیبت کرنے والوں کی اور چغلی کرنے والوں کی. اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا ہے الذی جمع مالا وعددا. تیسرا مجرم وہ ہے جو نوٹوں کو گن گن کر، سکوں کو گن گن کر لوگوں کو دکھا دکھا کر گنتا ہے اور جمع رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی. یہ تین بھائی ہیں، تین مجرم. ان تینوں مجرموں کی ایک سزا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم ان لوگوں کو دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیں گے. يَحْسَبُ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور تم جانتے بھی ہو کہ حطمہ کیا چیز ہے. الذی وما أدراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. حطمہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دہکایا ہو، جلایا ہو. دیکھو ایک آگ تو وہ ہے جس کو ہم جلاتے ہیں. اس آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ اگر 25% بھی آدمی جل جائے تو مر جاتا ہے اور 25 سے اوپر تو یقیناً مر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ایسی ہوتی ہے جو باہر سے جلانا شروع کرتی ہے اور اندر دل تک جلا دیتی ہے. دل بھی جاتے لیکن موت نہیں آتی ہے. یعنی اللہ کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ آدمی کے دل تک کو پھونکتی ہے لیکن موت نہیں آتی ہے. وما أدراك ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدہ. جو جسم کو جلاتے جلاتے ان کے دل تک پہنچ جاتی ہے. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ. گویا ان کو چاروں طرف سے آگ کے اندر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا ہے اور وہ ایسے ہو گئے جسے آگ کے صندوق کے اندر بند کر دیا جائے. لمبے لمبے ستون آگ کے چاروں طرف ہوں گے، اوپر سے سایہ بھی آگ کا ہوگا، نیچے سے گویا آگ کا صندوق ہے جس کے اندر انہیں بند کر دیا گیا ہے. کن کو؟ تین آدمیوں کو. ایک غیبت کرنے والا، ایک چغلی کرنے والا اور ایک مال کو جمع رکھنے والا اور غریبوں کو دکھا دکھا کر گننے والا اور یہ سمجھنے والا کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. مال کبھی کسی کے پاس نہیں رہا کرتا ہے. یا تو مال زندگی میں چھن جاتا ہے یا مرنے والا خود چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے غیبت کرنے والوں کی اور بڑی خطرناک عمل ہے. اسی طریقے سے آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، ناک سے کوئی ایسی چیز سونگھنا جو دھوئیں کی شکل میں ناک کے اندر جائے، اگربتی ہے، لوبان ہے. روزے کے اندر اگر اس کے دھواں چلا گیا ناک کے اندر
تو روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ثواب نہیں ملتا اس روزے کا۔ عورتیں کھانا بناتی ہیں تو چولہے کا دھواں ان کی ناک کے اندر پہنچتا ہے، وہ تو ایک مجبوری کی بات ہے، ان کو بنانا پڑے گا ان کو، لیکن پھر بھی یہ احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اور اگربتی بالکل نہ نظر آئے جائے روزے کے اندر، ایسی خوشبو سونگھ سکتے ہیں ہم لوگ جو بغیر دھوئے کے ہوئے گلاب جیسے پھول ہے، عطر ہے، ان کو سونگھ سکتے ہیں، لیکن دھوئے کی شکل میں جو بو جاتی ہے ناک کے اندر، اس سے روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ میدے کا روزہ یہ ہے کہ حرام غذا سے میدے کو بچایا جائے، شہری میں حلال غذا ہونی چاہیے، افطار میں حلال غذا ہونی چاہیے۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی حرام غذا کا پہنچ گیا پیٹ کے اندر تو 40 دن کی مقبول عبادتیں برباد کر دی جاتی ہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی 40 دن تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کے سامنے کھانا آتا تو اس کی پوری تحقیق کیا کرتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، کوئی حرام چیز تو اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس بھوک کی تکلیف کے اندر وہ تحقیق کرنا بھول گئے، اور جیسے ہی انہوں نے منہ میں رکھا نوالا تو تب یاد آیا تھا، پوچھا کھانا لانے والے سے، اپنے غلام سے، کہ کہاں سے لایا تھا کھانا؟ تو اس نے کہا امیر المومنین، اسلام لانے سے پہلے میں نے کسی کی فال نکالی تھی، وہ فال اس کی کامیاب ہو گئی، تو آج اس نے خوشی خوشی یہ کھانا مجھے دیا تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگلی ڈال کے حلق میں اپنے الٹیاں کریں، اور جب تک ان کو یہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ میرے جسم میں سے پوری حرام روزی نکل چکی ہے، اس وقت تک الٹیے کرتے رہے وہ۔ حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ جب کوئی ان کی دعوت کرتا تھا تو پوری تحقیق کیا کرتے تھے، کتنی آمدنی ہے، کتنے بچے ہیں، کتنا خرچ ہے، اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ تحقیق کرنا بھول گئے، اس کے دسترخوان پہ پہنچے اور نوالا اٹھا کر جیسے ہی منہ میں رکھا تو پتھر بن گیا، وہ پتھر اس کے دسترخوان پہ رکھ کے آگے بھیا حرام روزی ہے۔ تو جب آدمی اپنی سی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر دیا کرتا ہے۔ تو میدے کا روزہ یہ ہے کہ اس کو حرام غذا سے بچایا جائے۔ ہم نے روزہ صرف 2 چیزوں کا نام رکھا ہے، ایک تو کھانے پیانے بند، اور دوسرے ہم بستری بند۔ تو یہ انہیں باقی سارا آنکھ بھی آزاد، کان بھی آزاد، ناک بھی آزاد، زبان بھی آزاد، جو چاہیں کر رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں۔ تو اس سے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی کے لیے آپ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حق نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے حضرات صحابہ روزہ رکھتے تھے، اللہ کے پیغمبر روزہ رکھتے تھے۔ روزہ جو ہے اصل میں یہ پوری مشنری کا اوور ہارننگ ہے ہمارا، ہمیں سال بھر تک کس طرح دیکھنا ہے، کس طرح سننا ہے، کس قسم کی بولی بولنا ہے، اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر پورے جسم کو استعمال کرنے کی مشق ہوتی ہے، باقی انشاءاللہ کل ہوگا۔